اب ایک اردو تقریر پیش کی جائے گی. Nun wird eine Ansprache auf Urdu gehalten und es gibt die Möglichkeit, diese auf Deutsch und Englisch zu hören, denn es gibt eine simultane Übersetzung. اس اردو تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے خطبات امام اور MTA کی برکات. یہ تقریر مکرم محمد فائز احمد خان صاحب مربی سلسلہ و نائب مشنی چار صاحب پیش کریں گے. Das Thema dieser Ansprache lautet die Freitagsansprachen des Imams und die Segnungen von MTA, welches von Herrn Faiz Ahmad Khan Sahib, Imam und Vizeleitend der Imam, vorgetragen wird. Ich bitte ihn nach vorne zu kommen. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. معزز ناظرین و سامعین کے حضرات، خاکسار کو آج اس موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنی ہے، وہ ہے خطبات امام اور MTA کی برکات. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے احمدیت کا پودا اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اور وہی دن رات اس کی آبیاری کر رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی منشا اور اسی کے ارادے سے کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، یعنی ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑ مضبوطی سے پیوستہ ہے اور اس کی چوٹی آسمان میں ہے. بس یہ پودا دن بدن پھل پھول رہا ہے اور ترقی کی منازل طے کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اس کی سدا بہار شاخ اکناف عالم میں پھیل چکی ہیں، جس کے پرسکون اور آرام دہ سائے تلے ان گنت سعید روحیں اکٹھی ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بتایا کہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تیرا نام بڑھاوے اور تیرے نام کی خوب چمک آفاق میں دکھاوے. نیز آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو زمین کے کناروں تک پہنچا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے اور اس کی ترویج و اشاعت کا کام اپنے لیے ذمہ لیا ہے اور وہی اسے پورا فرمائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا. میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اسے روک سکے گا. حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے متعلق کتب احادیث میں درج پیشگوئیوں میں ایک قسم باہم میل ملاقات کے ذرائع کا باسہولت اور وافر مقدار میں میسر آنا بھی بیان ہوا ہے. مثلاً شیعہ امام حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ینادی مناد باسم القائم علیہ السلام یسمع کل قوم بلسانہم. مکمل روایت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک منادی امام قائم کا نام لے کر ندا دے گا، اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ ندا مخصوص لوگوں کے لیے ہوگی یا عوام کے لیے بھی؟ تو امام صاحب نے فرمایا یہ ندا عام ہوگی اور اسے ہر قوم اپنی اپنی زبان میں سنے گی. نیز امام قائم جس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی بطور ایک منادی آسمان سے صدا کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ تمام اہل ارض کو سنا دے گا. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 5 کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ینادی مناد من السماء تسمع الفتاة فی خدرها ویسمع اہل المشرق والمغرب وفیہ نازلت حاضی الآیہ.
ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین۔ بلا شبہ حضرت امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ ایک منادی آسمان سے ندا نہ دے گا، جسے پردہ نشین عورتیں اور تمام مشرق اور مغرب والے سنیں گے۔ اسی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ 12 دسمبر 1902 کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً اس پیش گوئی کی خبر دی۔ الفاظ یہ ہیں، ینادی منادی من السماء، ایک منادی آسمان سے پکارے گا۔ نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے کے متعلق پیش گوئیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے ذریعے سے ملاقاتوں کے طریق سہل ہو جائیں گے، اور ایک یہ کہ دنیا کے باہمی تعلقات آسان ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو بآسانی خبریں پہنچا سکیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1938 میں اپنے ایک خطبہ جمعہ میں پیش گوئی میں موجودہ MTA کی طرز پر جاری ہونے والے نظام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اب وہ دن دور نہیں کہ ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ساری دنیا میں درس و تدریس پر قادر ہو سکے گا۔ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو، اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح اور تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس کے سیٹ کے لیے ہوئے وہ درس سن رہے ہوں گے۔ یہ نظارہ کیا ہی شاندار ہوگا، اور کتنے ہی عالی شان انقلاب کی یہ تمہید ہوگی، جس کا تصور کر کے بھی آج ہمارے دل مسرت و انبساط سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس صلی اللہ تعالیٰ بن عزیز نے ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت کی چند ایجادات کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جس قدر آئے دن نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں، اسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح موت کے زمانے کی تصدیق ہوتی جاتی ہے اور اظہار دین کی صورتیں نکل آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کے طور پر MTA اور انٹرنیٹ بھی آپ کو مہیا فرما دیا ہے، جس کے ذریعے سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ تو یہ انتظامات فرما رہا ہے، لیکن ہمیں بھی اس کے حکموں پر چلتے ہوئے اس زمانے میں اپنی سوچوں کو وسعت دیتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ اپنی نسل کی فکر کرتے ہوئے اس انقلاب میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں ہم اتممت علیکم نعمتی کے نظارے دیکھتے ہوئے فیض پانے والے ہوں۔ سامعین کرام، خلیفہ وقت کا خطبہ جمعہ دنیا بھر کے بسنے والے مخاطبین کو امت واحدہ بنانے کا سامان کرتا ہے اور احباب کو روحانی وجود بننے میں مدد کرتا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اپنی نسلوں کو خطبات باقاعدہ سنایا کریں یا پڑھایا کریں یا سمجھایا کریں، کیونکہ خلیفہ وقت یہ خطبات جس دور میں دیے جا رہے ہیں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والی نئی ایجادات کے سہارے بیک وقت ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں، اور ساری دنیا کی جماعتیں ان کو براہ راست سنتی اور فائدہ اٹھاتی اور ایک قوم بن رہی ہیں۔ اگر خلیفہ وقت کے نصیحتوں کو براہ راست سنیں گے تو سب کی تربیت ایک رنگ میں ہوگی، وہ ایسے روحانی وجود بنیں گے جو خدا کی نگاہ میں مقبول ٹھہریں گے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی روشنی میں تربیت پا رہے ہوں گے اور قرآن کے نور سے حصہ لے رہے ہوں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس صلی اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، اس زمانے میں MTA، اس زمانے میں TV کا سب سے بہتر استعمال تو ہم احمدی کر رہے ہیں یا جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ میں نے جلسوں کے دنوں میں بھی توجہ دلائی تھی اور اس کا بعض لوگوں پر اثر بھی ہوا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے ہم MTA نہیں دیکھا کرتے تھے، اب آپ کے کہنے پر، توجہ دلانے پر ہم نے MTA دیکھنا شروع کیا ہے، تو افسوس کرتے ہیں کہ پہلے کیوں نہ اس کو دیکھا، کیوں نہ ہم اس کے ساتھ جڑے۔ بعضوں نے یہ اظہار کیا کہ ہفتہ 10 دن میں ہی ہمارے اندر روحانی اور علمی معیار میں اضافہ ہوا ہے۔ جماعت کے بارے میں ہمیں صحیح پتہ چلا ہے، بس میں یاد دہانی کروا رہا ہوں، اس طرف بہت توجہ کریں، اپنے گھروں کے اسی نام سے فائدہ اٹھانے والا بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے علمی اور روحانی اضافے کے لیے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہماری نسلیں احمدیت پر قائم ہونے والی ہوں۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو MTA سے جوڑیں،
اب خطبات کے علاوہ اور بھی بہت لائیو پروگرام آ رہے ہیں جو علمی، روحانی اور دینی ترقی کا باعث ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایم ٹی اے کے مختلف پروگراموں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ خاص طور پر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطابات کے وقت اپنے دنیاوی کام چھوڑ کر انہیں بغور سنا جائے۔ یہ امام کی وقت کی آواز ہے، یہ امام وقت کی آواز ہے جو زمین پر خدا کا نمائندہ ہے۔ اسے جو اس آواز کو سنے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، یقیناً اس کا نفس پاکیزگی کی طرف مائل ہوگا، جس کے نتیجہ میں وہ روحانی زندگی سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں پر ایک عظیم الشان احسان کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان کے اندر ہی انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے روحانی ترقی کے حصول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں: ملائکہ سے فیوز حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خلفاء سے مخلصانہ تعلق قائم رکھا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نئے دل ملیں گے جن میں سکینت کا نزول ہوگا، اور خدا تعالیٰ کے ملائکہ ان دلوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تعلق پیدا کرنے کے نتیجے میں تم میں ایک تغیر عظیم واقع ہو جائے گا، تمہاری ہمتیں بلند ہو جائیں گی، تمہارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جائے گا، ملائکہ تمہاری تائید کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور تمہارے دلوں میں استقامت اور قربانی کی روح پھونکتے رہیں گے۔ بس سچے خلفاء سے تعلق رکھنا ملائکہ سے تعلق پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو انوار الہیہ کا مہبت بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، خلافت سے وابستگی ہے کیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: میری بڑی آرزو ہے کہ ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے احباب کے گھر ہوں اور درمیان میں میرا گھر ہو، اور ہر ایک گھر میں میری ایک کھڑکی ہو کہ ہر ایک سے ہر ایک وقت واسطہ و رابطہ رہے۔ اپنی اولاد کی روحانی ترقی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق جب خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ مبارک وجود سے ایک ذاتی واسطہ اور رابطہ نہ ہو، یہ مقصد پانا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اکناف عالم میں بسنے والے احمدیوں کے لیے ایم ٹی کی شکل میں یہ کھڑکی عطا کی ہے، اب ہر گھر میں کھل چکی ہے۔ ہمارے پیارے امام 24 گھنٹوں میں کئی بار اس کے ذریعے اپنے دیدار سے نوازتے ہوئے سلامتی کے پیغام اور زندگی کا حلاوت عطا کرنے والے مبارک کلمات سے پیاسی روحوں کی پیاس بجھانے کے تازہ بتازہ سامان مہیا فرماتے ہیں، اور یہ زندگی بخش جام پورا فائدہ اسی کو ہی دیتا ہے جو خود براہ راست اس کو ساقی سے لے کر نوش کرتا ہے۔ اس لیے خلفائے احمدیت نے اس پر بار بار زور دیا ہے کہ خلیفہ وقت کی آواز کو براہ راست سنیں۔ روحانی ترقی کے لیے خلافت کی آواز کو ہر ایک کا براہ راست سننا کیوں ضروری ہے، وہ درج ذیل ارشادات سے واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرا تجربہ ہے کہ خلیفہ وقت کی آواز سے جو بات کوئی دوسرا پہنچاتا ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا براہ راست خلیفہ وقت سے کوئی بات سنی جائے۔ میرا اپنا زندگی کا لمبا عرصہ دوسرے خلفات کے تابع ان کی ہدایت کے مطابق چلنے کی کوشش میں صرف ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پیغام پہنچائے فلاں خطبہ میں خلیفہ نے یہ بات کی تھی اور خطبہ میں خود حاضر ہو کر وہ بات سننا، ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا: اس طرف بہت توجہ کریں، اپنے گھروں کو اس انعام سے فائدہ اٹھانے والا بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے علمی اور روحانی اضافی کے لیے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہماری نسل احمدیت پر قائم رہنے والی ہوں۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایم ٹی اے سے جوڑیں۔ اب خطبات کے علاوہ اور بھی بہت سے لائیو پروگرام آ رہے ہیں جو جہاں دینی اور روحانی ترقیات کا باعث ہیں، وہاں علمی ترقی کا بھی باعث ہیں۔ جماعت اس پر لاکھوں ڈالر ہر سال خرچ کرتی ہے، اس لیے
کہ جماعت کے افراد کی تربیت ہو۔ اگر افراد جماعت اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اپنے آپ کو محروم کریں گے۔ MTA کی ایک اور برکت بھی ہے کہ یہ جماعت کو خلافت کی برکات سے جوڑنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سامعین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکامات کی بابت نصیحت کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ خلیفہ وقت اپنے خطبات جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے ہیں۔ ان کی نصیحت کسی بھی دوسرے واعظ سے ہزارہ گنا زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ خطبہ جمعہ دنیا کے ہر آمدی کے لیے رہنمائی کا موجب ہو کر اس کی زندگی میں ایک انقلاب لاتا ہے۔ یہی وہ صداقت ہے جس کا تذکرہ ہمارے پیارے امام ایّر تعالیٰ بن عزیز نے ان الفاظ میں فرمایا، ہر خطبہ کا مخاطب ہر آمدی ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کسی کا بھی حصے میں رہتا ہو۔ مختلف ممالک سے آمدیوں کے جو وہاں کے مقامی آمدی ہیں، خطوط بڑی کثرت سے آنے لگ گئے ہیں کہ خطبات نے ہم پر مثبت اثر کرنا شروع کر دیا ہے، اور بعض اوقات تربیتی خطبات پر یوں لگتا ہے کہ جیسے خاص طور پر ہمارے حالات دیکھ کر ہمارے لیے دیے جا رہے ہیں۔ بلکہ شادی بیاہ کے رسوم پر جب میں نے خطبہ دیا تھا تو اس وقت بھی خط آئے کہ ان رسوم نے ہمیں بھی جھگڑا ہوا ہے، اور خطبہ نے ہمارے لیے بہت سا تربیتی سامان مہیا فرمایا ہے۔ تو جو آمدی اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ ہم نے خلیفہ وقت کی آواز کو سننا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے، وہ نہ صرف شوق سے خطبات سنتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی ان کا مخاطب سمجھتے ہیں۔ بڑے تو بڑے خلیفہ وقت کے مقدس الفاظ کو خود سننا کس طرح بچوں کے رخ روحانی ترقیات کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کا اندازہ درج ذیل واقعہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیر تعالیٰ بن عزیز نے ایک موقع پر آمدی بچے کی سعید فطرت کا ذکر کرتے ہوئے آمدی والدین کو اس فطرت کی حفاظت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا MTA پر سننے والوں کی میں نے بات کی ہے تو ان کی طرف سے بھی مجھے اظہار جذبات کے خطوط مل رہے ہیں، بلکہ بعض بچوں کے والدین کے تاثرات بھی مل رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اطفال نے آپ کا خطاب سنا تو ان 10-11 سال کے بچوں کے چہروں پر شرمندگی کے آثار تھے۔ بلکہ ایک بچے کی ماں نے مجھے بتایا کہ میرا بچہ جب خطاب سن رہا تھا تو اس نے منہ کے آگے کشن رکھ لیا کہ میں بعض وہ باتیں کرتا ہوں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ میرے متعلق کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی پر مجھے دیکھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، تو میں نے منہ چھپا لیا کہ نظر نہ آؤں۔ بس یہ سعید فطرت ہے، یہ وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے بچوں میں بھی پیدا کی ہوئی ہے کہ نصیحتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ شرمندہ ہو کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ بعضوں نے اپنے موبائل فون بند کر دیے ہیں، سکول میں بیٹھ کر بجائے پڑھائی پر توجہ دینے کے۔ بعض بچے اس سوچ میں رہتے ہیں کہ ابھی بریک ہوئی یا ابھی چھٹی ہوگی تو پھر اپنے موبائل پر کوئی گیم کھیلیں گے یا اس قسم کی فضولیات میں پڑ جائیں گے جو فونوں پر آج کل مہیا ہوتی ہیں۔ آپ میری باتیں سنی ہیں تو انہوں نے کہا یہ سب فضولیات ہیں، ہم اب اس کو استعمال نہیں کریں گے، ان کھیلوں کو نہیں کھیلیں گے، یہ کھیلیں ایسی ہیں جو صحت نہیں بناتی، جو دماغی ورزش بھی نہیں ہے بلکہ ایک نشہ چڑھا کر مستقل انہی چیزوں میں مصروف رکھتی ہیں۔ ایک پاگل پن یا انگلش میں جسے کریز کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم صرف اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے، جو ہوش مند اور بڑے ہیں ان کو تو خود اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے اور مستقل مزاجی سے ان جائزوں کی ضرورت ہے۔ ان جائزوں کو لیتے چلے جانا ہے اور اسی طرح والدین کو مستقل اپنے بچوں کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ جب ایک اچھی بات عادت تم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے تو پھر اسے مستقل اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، ماحول سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ خطبات اور مختلف پروگراموں کو ضرور سنا کریں۔ اس حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیر تعالیٰ بن عزیز نے ایک خطبہ جمعہ میں MTA کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس زمانے میں فاصلوں کی دوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے MTA کے ذریعے سے جماعت اور خلافت کے تعلق کو جوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے خطبات اور مختلف پروگراموں کو ضرور سنا کریں۔
میں نے جائزہ لیا ہے۔ بعض عہدیداران بھی خطبات کو باقاعدگی سے نہیں سنتے۔ یہ خطبات وقت کی ضرورت کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو ان سے ضرور جوڑیں تاکہ دنیا میں ہر جگہ احمدیت کی تعلیم کی جو اکائی ہے اس کا دنیا کو پتہ لگ سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جو اقرار کیا جاتا ہے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، اس اقرار کا ہر وقت مطالعہ کرتے رہو اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کا عمدہ نمونہ پیش کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم رکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں ٹھہر جاتے، اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما۔ اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا، چاہیے کہ تمہارے اعمال آمدی ہونے پر گواہی دیں۔ پھر فرمایا، ہماری جماعت کو یہ بات بہت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں نہ بلایا جائے، ہر وقت اسی سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اس کے بغیر انسان کچھ چیز نہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں MTA جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند برکات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ MTA تبلیغ کا اہم ذریعہ ہے۔ MTA دنیا میں خلافت کی آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ MTA کے ذریعے سے فضاؤں میں درود شریف کا پھیلنا ہے۔ MTA برکات خلافت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ MTA خلافت سے تعلق اہم ذریعہ ہے۔ MTA کے ذریعے سے اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلائی جا رہی ہے۔ MTA اتحاد مومنین کا اہم ذریعہ ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس رضی اللہ بن عزیز نے نیوزی لینڈ کے جلسہ سالانہ 2013 کے موقع پر لجنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہم پر احسان عظیم کرتے ہوئے ہمیں MTA اور جماعتی ویب سائٹ کی صورت میں ایک نعمت سے نوازا ہے۔ آپ سب کو میرے تمام پروگرام دیکھنے چاہیے تاکہ آپ کو ہمیشہ حقیقی رہنمائی ملتی رہے اور آپ کو پتہ چلتا رہے کہ خلیفہ وقت آپ سے کیا توقعات رکھتا ہے۔ پروگرام دے کر آپ کو خلیفہ وقت کے ارشادات اور نصائح پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلیفہ وقت سے جو کچھ بھی سیکھیں اس کو جذب کرنے والی بنیں اور ایسے پروگرام بنائیں جو آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے میں ممد ثابت ہوں۔ اس طرح جماعت احمدیہ کے اتحاد کی خوبصورت اور امتیاز ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہر احمدی خلیفہ وقت کے ارشادات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنے گا اور اس کے ذریعے آپ کے سارے کام ببرکت ہو جائیں گے اور آپ کا خلافت کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے MTA کی برکات کے حوالے سے بطور مثالیں 2 ایمان افروز واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ MTA کی برکت سے کس طرح دلوں کو اسلام احمدی کی طرف مائل کر رہا ہے، اس کے متعلق ایک ایمان افروز واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مکرم محمد اوشن صاحب آف مراکش لکھتے ہیں، 1957 کی بات ہے کہ میری بیوی مکرمہ تاجہ وینی صاحبہ کو ایک دن MTA مل گیا۔ اس وقت اس پر پروگرام لقاء مع العرب لگا ہوا تھا۔ میری اہلیہ یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھنے لگی۔ میری اہلیہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے انداز تکلم اور تبرع علمی سے متاثر ہوتی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ مسلمانوں کے یہ عالم ہمیشہ حق کی بات کہتے ہیں اور نہایت معقول تفسیر فرماتے ہیں۔ ان دنوں میں بیلجیم کے ایک مسجد میں بطور مؤذن ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس وقت لقاء مع العرب ہفتہ میں ایک بار آتا تھا۔ میری اہلیہ تو یہ پروگرام باقاعدگی سے دیکھتی تھیں، لیکن میں جب گھر لوٹتا تو اس وقت MTA پر انگریزی یا دیگر زبانوں میں پروگرام آتے ہوتے تھے جن کی مجھے کوئی سمجھ نہ آتی تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور جماعت سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ میں MTA پر اکثر پاکستانی اشخاص کو دیکھتا تھا، اس لیے غلطی سے یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہر پاکستانی ہی احمدی ہے۔ اس خوش فہمی کے زیر اثر بیلجیم میں جب بھی میں کسی پاکستانی کو دیکھتا تو اس سے سوال کرتا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ وہ کہتا الحمدللہ۔ پھر جب میں یہ پوچھتا کہ کیا تم احمدی ہو تو وہ کہتا اعوذ باللہ، وہ کفار ہیں۔ ان کے ایسے جواب میں مجھے جماعت کے بارے میں تحقیق کرنے سے نہ روک سکے۔ میں نے اپنے ساتھ اپنے داماد کو بھی اس تحقیق میں شامل کر لیا۔
اس نے مجھے انٹرنیٹ سے بیلجیم میں جماعت احمدیہ کا پتہ نکال دیا۔ پھر ہم دونوں ایک روز مرکز جماعت میں پہنچ گئے۔ وہاں پر مربی صاحب نے ہمارا بہت اچھی طرح استقبال کیا، بڑی محبت سے ہمارے سوالوں کا جواب دیا اور ہمیں کچھ کتب اور لٹریچر بھی دیا۔ یہ جون 2010 کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ کے لیے مراکز چلے گئے۔ اس عرصہ میں نے کتب بھی پڑھ لی اور دعا بھی کی تو مجھے انشراح صدر ہو گیا، لہٰذا واپسی پر اگست 2010 میں نے بیعت کر لی اور یوں مجھے اپنی منزل مقصود اور گم گشتہ متاع مل گئی۔ مجھے جماعت کی صداقت پر دلیل کے طور پر اور ثبات قدم کے لیے کسی رویا وغیرہ کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میں نے قبول احمدیت سے قبل ہی بکثرت یہ دعا کی تھی کہ اے خدایا میری حقیقی اسلام کی طرح رہنمائی فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے اس جماعت میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ پھر دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک افریقن احمدی کا ہے جن کی دلی خواہش یہ تھی کاش میری زندگی میں امام مہدی اور ان کا خلیفہ میرے گھر میں بھی آئیں۔ اس حوالے سے ناصر احمد محمود صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں کہ پنگپاڑے جماعت میں خاکسار اور ایک مربی ملک ریحان صاحب MT کی ڈش لگانے کے سلسلہ میں گئے تو ایک بزرگ عبداللطیف صاحب نے ہمیں بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا اور رو پڑے اور کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت 65 سال سے زائد ہے، نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے۔ جب سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا ہے، میرے دل میں یہی کثرت اور تڑپ تھی کہ کاش میری زندگی میں امام مہدی اور ان کے خلیفہ میرے گھر میں بھی آئیں۔ آج میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں۔ میری تمام مرادیں مجھے مل گئیں، امام مہدی بھی نظر آ گئے اور خلیفۃ المسیح بھی نظر آ گئے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین کرام، میں اپنی تقریر کو حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ایک سباق میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے مورخہ 11 مئی 2003 کو احباب جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ قدرت ثانیہ خدا کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جس کا مقصد قوم کو متحد کرنا اور تفرقہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ وہ لڑی ہے جس میں جماعت موتیوں کی مانند پروئی ہوئی ہے۔ اگر موتی بکھرے ہوں تو نہ تو محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہی خوبصورت اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر قدرت ثانیہ نہ ہو تو دین حق کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بس اس قدرت کے ساتھ کامل اخلاص اور محبت اور وفا اور عقیدت کا تعلق رکھیں اور خلافت کی اطاعت کے جذبہ کو دائمی بنائیں اور اس کے ساتھ محبت کے جذبہ کو اس قدر بڑھائیں کہ اس محبت کے بالمقابل دوسرے تمام رشتے کم تر نظر آئیں۔ امام سے وابستگی میں ہی سب برکتیں ہیں اور وہی آپ کے لیے ہر قسم کے فتنوں اور ابتلاؤں کے مقابلہ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح وہی شاخ پھل لا سکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو، وہ کٹی ہوئی شاخ پھل پیدا نہیں کر سکتی جو درخت سے جدا ہو، اس طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا۔ بس آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہا ہے۔ بس مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والا ایک عظیم انعام ہے جس کی بے انتہا برکات ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان برکات سے حصہ پانے کے لیے اس آسمانی معاہدہ کے ساتھ جڑا جائے اور اس کے مختلف پروگراموں سے خود بھی استفادہ کیا جائے اور اپنے بچوں کو بھی MTA کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔